اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہمارا عنوان ہے غافل نفس اور سید الانبیاء سے یہودی کا سوال کرنا۔ مختصر اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ غافل نفس کون سا ہے اور پھر کیا ہوگا نفس سے۔ اس وقت کی فکر کر جب کچھ بننا پڑے گا تو چیخ چیخ کر کہے گا ہے سفر لمبا ہے اور زاد راہ کم ہے۔ اس رسوائی سے بچ جب تیرے پلے کچھ نہ ہوگا۔ اس آگ سے بچ جو دل اور جگر کو جلا کر کباب کر دے، اس آگ سے بچ جس میں رحم نہیں۔ لہذا یہ نفس کے لیے تنبیہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن یہودی جناب رسالت امام کے پاس آیا اور ناگواری کی نگاہ سے دیکھنے لگا، غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ جناب رسالت امام متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا وجہ ہے، تو کیوں غصے سے مجھے دیکھ رہا ہے؟ تو وہ جواب میں کہا اس نے، اے محمد میں یہ سمجھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تو موسیٰ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے، حالانکہ جب کہ موسیٰ سے اللہ نے براہ راست کلام کیا اور موسیٰ نے اللہ سے یہ معجزات جو مانگے وہ اس سے بہتر تھے۔ اللہ کے حکم سے اس نے دریا میں شگاف ڈالا اور موسیٰ کو اللہ نے ید بیضاء کا معجزہ عطا کیا۔ موسیٰ کے لیے اللہ نے دریا میں شگاف ڈالا، موسیٰ پر اللہ نے بادل کا سایہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہودی میں خود سنائی کو اچھا نہیں سمجھتا، جو لوگ اپنی تعریف کرتے ہیں میں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن تیرے لیے تیرے شک کو دور کرنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اتنا بتا لوں کہ آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تھی اس نے محمد وآل محمد کا واسطہ دیا، اس کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ نوح کی کشتی جب گرداب میں تھی تو اس نے بھی اللہ کے سامنے محمد و آل محمد کا واسطہ دیا تو اس کی کشتی نجات پا گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے دل میں جب سانپ کا خوف آیا تو پھر اللہ سے التجا کی کہ یہ خوف دور کر، اس سے مجھے نجات دے، تو اس نے بھی محمد و آل محمد کا واسطہ دیا تو یقیناً وہ خوف دور ہو گیا۔ اگر آج حضرت موسیٰ ہوتے اور میرا کلمہ پڑھ لیتے اور مجھے نبی تسلیم نہ کرتے یا میری امت میں شامل نہ ہوتے تو یقیناً ان کی نبوت کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ اگر موسیٰ ہوتے تو یقیناً کلمہ بھی پڑھتے اور میری امت میں شامل بھی ہو جاتے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بھی وہ نبی ہیں جو میرے آنے والے بیٹے کی تصدیق کریں گے، یعنی حضرت امام مہدی جب آئے گا ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ لہذا نبی محترم نے یہودی کو بتا دیا کہ دیکھو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں آج انہیں جو مقام ملا ہے وہ مقام میری وجہ سے ہے۔ ان کی توبہ قبول یا اس کی امت کی توبہ قبول ہوئی یا انہیں مصیبت سے نجات ملی تو میری وجہ سے ملی۔ لہذا سید الانبیاء جو ہیں وہ تمام انبیاء کے لیے باعث رحمت ہیں اور تمام عالمین کے لیے بھی باعث رحمت ہیں۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم سیرت نبی پر پوری طرح عمل کریں تاکہ ہم نجات پا جائیں۔